مثال اور دوں جس سے آپ کو مزید سمجھ میں آئے۔ ایک ہوتی ہے بارش۔ بارش کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بوندا باندی جسے رم جم کہتے ہو، اس رم جم کے اندر تھوڑی تھوڑی بوندا باندی ہوتی ہے، کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، کوئی جگہ تر ہو جاتی ہے، کسی کو پانی نصیب ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، تو پھر وہ رم جم ہوتی رہتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے، کہیں ہو گئی کہیں نہ ہوئی، وہ اللہ کی رحمت کی طرح آتی ہے۔ تو ایک ہوتی ہے موسلا دھار بارش جس کے ساتھ طوفانی ہوا چلتی ہے، اور جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اب بارش کی رفتار تیز ہوتی ہے، ساتھ اس کے ہوا چلتی ہے، پھر وہ ہوا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر نہ گرمی کو بھی وہ سردی میں تبدیل کر دیتی ہے، اور وہ جو بارش ہوتی ہے جب ہوا کے ساتھ آتی ہے پھر نہ کوئی درخت خشک رہتا ہے، نہ فصل خشک رہتی ہے، نہ کوئی دیواریں خشک رہتی ہیں، سارے کو جل تھل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی رات میں موسلا دھار بارش ہونے والی، وہ رحمت کی بارش جو اللہ کی طرف سے برسے گی، مگر وہ بد نصیب کون ہوں گے جو اس رحمت کی بارش کے اندر بھی اپنے آپ کو تر نہ کر سکیں گے، وہ محروم رہ جائیں گے۔ وہ بدبخت کون ہوں گے جن کا نام میں بتانے والا ہوں۔ اگر کسی کے اپنے گریبان میں جھانکے کسی کے اندر یہ مسئلہ ہو تو وہ توبہ طیب ہو کر اپنے آپ کو اس رحمت کی بارش میں لے آئے، کیونکہ اس میں جل تھل ہونے والی ہے، تمام کی تمام لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنے والی ہے، مگر کہیں یہ نہ ہو کہ وہ محروم رہ جائیں۔ تو ان میں سے آپ ابھی اپنے گریبان میں جھانکیے، میں بتانے لگا ہوں۔ کہا کہ پہلا وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اسے مشرک کہتے ہیں، مشرک کی بخشش اس رات کو نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ جو جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، جادوگر یا جادو کروانے والا، یہ جادو کر کے لوگوں کے گھروں کو برباد کرنا، زندگیوں کو برباد کرنا، لوگوں کی زندگی کو تباہ کرنا، یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، اللہ کو ناپسند تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگر کو، جادو کروانے والے کو اس رات کی رحمت سے دور کر دیا۔ تیسرا وہ شراب خوری۔ شراب خوری کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بھانگ خوری بھی آتی ہے، چرس بھی آتی ہے، اور اس کے اندر حفیم بھی آتی ہے، شراب بھی آتی ہے۔ یہ نشہ جسے کہتے ہو، یہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کرتا ہے اس رات کو وہ رحمت سے محروم رہے گا۔ آگے چلیں گے۔ سود خور صرف سود کھانے والا نہیں ہوتا، سود دینے والا، سود لینے والا، سود کی رقم کے اوپر گواہ بننے والا، سود کی رقم کو لکھنے والا، تمام کے تمام برابر اس گناہ کے مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سود ہے ان چار بندوں کے اوپر ہے: سود دینا، سود لینا، سود کے اوپر گواہ بننا، سود کی رقم کو لکھنا۔ یہ سارے کے سارے برابر اس جرم کے مستحق ہیں۔ جو سود دیتے ہیں، لیتے ہیں، سود کے اوپر گواہ بنتے ہیں، سود کو لکھتے ہیں، وہ توبہ کر لیں، اس رات کو نہ تو اس رحمت سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ چیزیں، ایک رباب بجانے والا بھی لکھا گیا ہے بعض روایتوں میں، اپنے زندگی کے اندر نوٹ کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو اس رحمت کی رات سے محروم کر دیا جائے۔ ایک بات